یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ باغ ہاشم کی کلی ہیں فاطمہ بنت اسد، باغ ہاشم کی کلی ہیں فاطمہ بنت اسد، قوت قلب نبی ہیں فاطمہ بنت اسد، مثل امراء آل ابراہیم میں شامل ہیں یہ، مثل امراء آل ابراہیم میں شامل ہیں یہ، یعنی نسل ہاشمی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ پرورش پائی دین کی سائے میں ان کے رس ہوئی، باغ ہاشم کی کلی ہیں فاطمہ بنت اسد، قوت قلب نبی ہیں فاطمہ بنت اسد، مثل امراء آل ابراہیم میں شامل ہیں یہ، مثل امراء آل ابراہیم میں شامل ہیں یہ، یعنی نسل ہاشمی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ پرورش بانی دین کی سائے میں ان کے ہوئی، محسنہ اسلام کی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ سونپنے حق کی امانت اذن سے عمران کے، جانب کعبہ چلی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ بطن سے ان کے ظہور حیدر صفدر ہوا، بیت حق کی روشنی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ ایک امام اور ایک نبی ہیں آپ کی آغوش میں، ایک امام اور ایک نبی ہیں آپ کی آغوش میں، دین کی تابندگی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ 11 معصوموں کی دادی، 11 معصوموں کی دادی، کل ایماں کی ماں، 11 اماموں کی دادی کل ایماں کی ہیں ماں، رس گویا بری ہے فاطمہ بنت اسد، رس سے گویا بری ہیں فاطمہ بنت اسد۔ واجب التعظیم زہرا کے لیے کیوں کر نہ ہو، مادر مولا علی ہیں فاطمہ بنت اسد، اس کی ماں ہے جس کی قائم ہے امامت حشر تک، اس کی ماں ہے جس کی قائم ہے امامت حشر تک، ایک حیات دائمی ہے فاطمہ بنت اسد۔ عزم کہتا ہے عقیل و جعفر طیار کا، جرتوں کی زندگی ہیں فاطمہ بنت اسد، خود بھی بیٹی ہیں اسد کی اور بیٹا بھی اسد، مرکز نسل جری ہیں فاطمہ بنت اسد۔ کیوں نہ زائر ثنائے مادر حیدر نہ کرے، روح فکر شاعری ہے فاطمہ بنت اسد۔ مقطع عرض ہے، کیوں نہ اے زائر ثنائے مادر حیدر کرے، روح فکر شاعری ہے فاطمہ بنت اسد، باغ ہاشم کی کلی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، رحمت رمضان، جو کہ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلسل ہم اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آج ہم محسنہ اسلام جناب فاطمہ بنت اسد کے موضوع پر بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بی بی فاطمہ بنت اسد پر ہے۔ جی ہاں، آج جو ہے وہ تاریخ بھی ہے اور شب بھی ہے، دن بھی ہے، ایسا موموم دن ہے اور ایسا قابل افسوس اور پرسوگ دن ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے نبی کو بھی پالا ہے، اور جناب امیر کی تو والدہ ہیں ہی، اور اسی وجہ سے ہم نے، آپ یقیناً جو مسلسل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا سے کرتے ہیں، لیکن جب غم کے دن ہوں تو جن گھرانے کے واسطے اور وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں، جب انہی کے گھر میں سوگ کا ماحول ہو تو یقیناً
ان کے وسیلے سے کیا دعا مانگی جائے. یہ نبی کے لیے بھی غم کا دن ہے, علی کے لیے بھی اور خانوادہ بنی ہاشم کے لیے بھی, کہ وہ ہستی اس دنیا سے جا رہی ہے کہ جب جناب امیر نے آ کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ ماتت امی, میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہیں, تو پلٹ کے نبی نے کہا ہے بل ماتت امی یا علی, تمہاری والدہ نہیں میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہیں. تو یہ وہ ہستی ہے جس نے نبی کو بھی پالا ہے, علی کو بھی پالا ہے. اور جناب فاطمہ بنت اسد کی وہ ذات ہے. دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ علم یجد کا یتیما, سورہ مبارکہ ضحیٰ میں, کہ علم یجد کا یتیما فآویٰ. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو, اب یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے, کیونکہ یہ تنزیل قرآن کا مہینہ بھی ہے اور تلاوت قرآن کا مہینہ بھی ہے, اور اس مہینے میں ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن کا اپنا بہت زیادہ ثواب ہے, اور قرآن نازل بھی ہوا ہے اس مہینے میں. یہ بات بہت سمجھنا ضروری ہے کہ جب سورہ مبارکہ ضحیٰ میں پے در پے 3 آیتیں ہیں, اور وہ آیتیں کیا ہیں کہ علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. دیکھیں جس سے محبت کی جاتی ہے اصول یہ ہے کہ اس کے نقائص نہیں, اس کے نقص نہیں بیان کیے جاتے, اس کی اچھائیاں بتائی جاتی ہیں. جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی تو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اچھی بات, بری بات بھی اچھی لگنے لگتی ہے. تو اگر کوئی خامی بھی ہو تو انسان نظر انداز کر دیتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ اپنے حبیب کی بات کرو, اور ایسی کامل ترین ذات. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ پروگرام سن کے یہ لگے کہ اس سلسلے میں ایک توقف آیا ہے جو ہم اجداد نبوی پہ گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جن کی صلبوں میں رہے ہیں نبی, جن کی پیشانیوں میں رہیں وہ اور ہیں, ان کی تو مرتبت اور ہے, لیکن ڈائریکٹلی اور بغیر واسطہ جس کی آغوش میں پل رہے ہیں مصطفیٰ, وہ بیوی کیا ہوگی. اور ظاہر ہے کہ تربیت, میں مجالس میں بھی کہتا ہوں یہ بات, اور یہ بات اگر آپ علماء طبیعیات سے اور ڈاکٹر سے بھی پوچھیں اور طبیبوں سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچہ وہی زبان بولتا ہے جو ماں بولتی ہے. اسی لیے زبان کو مادری زبان کہتے ہیں. میری اور آپ کی جو زبان ہے, ہم اردو بول رہے ہیں کیونکہ ہماری مائیں, ہماری والدہ ہیں, وہ اردو بولتی ہیں, تو ہم نے زبان سنی ہے. اگر ماں کی زبان اچھی اور صاف ہے تو بچے کی زبان صاف ہوگی. اگر ماں کی زبان خدا نہ خواستہ خراب ہے تو بچے کی زبان بھی خراب ہوگی. تو الغرض یہ ہے کہ مصطفیٰ کو زمانہ صادق اور امین کہہ رہا ہے. تو جناب آمنہ کی آغوش میں تو بہت زیادہ وقت نہیں گزارا ہے سرکار دو عالم نے, نہ جناب عبداللہ کے ساتھ. ابھی آنے والی نشستوں میں ہم جناب عبداللہ کا بھی تذکرہ کریں گے, لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب عبداللہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا ہے. اور ابھی پیغمبر آئے تھے اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے, تو پالا کس نے؟ اللہ نقائص نہیں بیان کر رہا. یہ جو کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ, کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ یتیم کیا مطلب ہے یتیم کا, کہ یتیم تھے تو ہم نے پناہ لے لی, اور نعوذ باللہ کہ جو ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں. اب بات یہ کہ اللہ نے اگر آیت بھیجی ہے تو شان رسالت میں بھیجی ہے. کمال یہ ہے کہ شان رسالت والی آیتوں کا توہین رسالت کا ترجمہ کیا گیا ہے, اور آج زمانہ توہین رسالت پہ بول رہا ہے. اور حالات و واقعات آپ سب کے ذہن میں ہے کہ پوری دنیا میں توہین رسالت اور رسالت میں آپ کی توہین کے خلاف بات ہو رہی ہے, لیکن لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم قرآن میں کیا کر رہے ہیں اور ترجمے کس طرح کر رہے ہیں. ہم نے نعوذ باللہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے پہلے وہ سن لیجئے. ہم نے یتیم پایا پناہ میں لے لیا, نعوذ باللہ گم گشتہ راہ پایا, جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ظاہر میں استعمال نہیں کر سکتا, اور ہم نے مفلس و نادار غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا. جب امام کے سامنے یہی 3 آیتیں پڑھی گئیں تو کیا مطلب ہے, تو بتا. جو سائل بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگا مولا یتیم جس کے ماں باپ نہ ہو. تو مولا نے کہا یہ بتا کبھی تو نے بڑا نایاب موتی دیکھا ہے جو سیپ میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا مولا دیکھا ہوا ہے. نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ درۃ الیتیم. تو مسکرا کے کہنے لگے موتی کے کون سے ماں باپ تھے جو گزر گئے اور وہ یتیم ہو گئے؟ کہا نہیں مولا یہ یتیم انمول ہے. کہ اللہ بھی اپنے حبیب سے یہی کہہ رہا ہے, آپ کو انمول پایا تو ابو طالب کی پناہ میں لے لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا مولا زالن کا زال کہتے ہیں ایسے درخت کو جو پورے صحرا میں پورے علاقے میں اکیلا کھڑا ہو اور لوگ اسے پہچانتے نہ ہو. تو نبی کے مقام کو لوگ نہیں سمجھتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لوگوں کو تمہاری طرف ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ہم آنے والے نشستوں میں 10 رمضان کی گفتگو میں آپ سے یہ گفتگو کریں گے, لیکن آج اشارتاً یہ اس آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ہم نے آپ کو خرچ کرنے والا پایا تو غنی کر دیا. اور تفاسیر شیعہ سنی تفاسیر اس پہ شاہد ہیں کہ فَغْنَىٰ بِمَالِ خدیجہ, مال خدیجہ دے کر غنی کیا. سبحان اللہ. لیکن جو گفتگو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ جناب ابو طالب نے پالا ہے, یقیناً پالا ہے, لیکن مرد پالنے کا دعویٰ کرتا ہے, پالتی تو خاتون خانہ ہے. تو جناب ابو طالب تو کھانا نہیں بنا کے کھلاتے تھے,
جناب ابو طالب تو زلفیں نہیں سنوارتے تھے. یہ کام تو ہوتا ہے ماں کا. اور خاتون خانہ کا تو ذرا دیکھیں کہ مصطفیٰ کی واللیل والی زلفیں اگر سنوار رہی ہے تو وہ کون بی بی ہے. اور اکثر کنگھی کرتی. اور جب اولاد ہوئی یہاں تک نبی آج چکے وفات کا دن ہے, جب جنازہ لے کے چلے تو یہ فضائل پڑھتے ہوئے چلے کہ میری ماں, جب مولا نے کہا کہ میری ماں گزر گئی تو کہا نہیں میری ماں گزر گئی. یہ وہ بی بی تھی جو اپنے بچوں کے سامنے سے نوالا لے لیتی اور وہ نوالا مجھے پیش کرتی. اپنے بچوں کے لباس کا دھیان بعد میں رکھتی, میرا دھیان پہلے رکھتی. میری زلفیں پہلے سنوارتی, اپنے بچوں کی بعد میں. شیب ابی طالب میں موت کے بستر پہ مجھے اٹھا کر کبھی عقیل کو سلا دیتی, کبھی عقیل کو سلا دیتی, کبھی علی کو سلا دیتی. تو یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. اگر مصطفیٰ کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس آغوش میں پل رہے ہیں بے شک یہ تربیت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا ہے. تو بی بی کا ایسا مقام اور ایسی عزت, اور ماں کی طرح ہی عزت کی. بچپن کا ایک واقعہ ہے بظاہر نبی کا کہ پہلے تو جناب ابو طالب کے گھر میں, تو بی بی کے گھر کے صحن میں جناب ابو طالب کے خورمے کا کھجور کا درخت تھا. تو روزانہ 40 بچے جو سرکار دو عالم کے ہمسن تھے وہ آتے اور کھجور کے درخت سے کھجوریں گرتی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے, جو پکی ہوئی کھجوریں ہوتی ہیں وہ بچے جمع کر رہے ہوتے اور لے جاتے. تو بی بی اپنی کنیز کے ساتھ ایک مٹھی کھجوریں سرکار دو عالم کے لیے رکھ لیتی. ایک دن ایسا آیا کہ آنکھ لگ گئی یا کسی کام میں بی بی مشغول تھیں, بچے آئے اور ساری کھجوریں جمع کر کے لے گئے. اب ظاہر ہے کہ اور سرکار دو عالم سو رہے تھے. جب خواب سے بیدار ہوئے سرکار تو بی بی کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ اب میں ابو طالب کے بھتیجے کو, عبداللہ کے بیٹے کو, کائنات کے رسول کو کیا پیش کروں. میں تو خورمے آج نہیں جمع کر سکی, نہ کنیز جمع کر سکی. تو کہتی ہیں کہ ابھی میں کچھ کہتی سرکار اٹھے, صحن میں آئے اور اس درخت کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ اے خلق خدا میں بھوکا ہوں. بس یہ کہنا تھا, اس درخت نے اپنے پتے جھکائے اور شاخوں پہ تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں. سرکار نے اتوڑی تو کہا میں بہت حیران ہوئی اور میں بڑی تیزی سے, اور اس وقت جناب ابو طالب گھر پہ موجود نہیں ہیں, میں بہت تیزی سے انتظار کر رہی تھی کہ ابو طالب آئیں. تو کہتی ہیں جب کبھی جناب ابو طالب میرے والی آتے تھے تو کنیز کو میں بھیجتی تھی, وہ دروازہ کھولتی تھی. اب میں پا برہنہ دوڑی تیزی سے, اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو جناب ابو طالب کو بتایا کہ آج میں نے آپ کے بھتیجے سے یہی معجزہ دیکھا ہے. تو کہا کہ یہ پیمبر اکرم ہے اور اسی کا وزیر اللہ تمہارے بطن اطہر سے بھیجے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بریک کا. انشاءاللہ اب ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے قرآن کی. یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا. جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی. آئیے چلتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں. جی قبلہ, بی بی فاطمہ بنت اسد کے بارے, حالات زندگی کے بارے میں آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے جناب بنت اسد, ایک تو یہ پہلی بی بی ہے, ظاہر علی کی ماں ہونا کتنا پاک و پاکیزہ صدف رہا ہوگا کہ اللہ نے علی کو بھیجنے کے لیے جو ظاہری گھر بنایا اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جو باطنی مقام رکھا اسے جسد فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. کہ نور علی جناب بنت, تو پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا. اور جو 3 دن اللہ کی مہمان رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے سننے والے اور ہر مومن یہ جانتا ہے کہ علی آئے ہیں کعبے میں, اور کعبے کی چابیاں اس وقت تھیں جناب ابو طالب کے پاس. لیکن جس وقت جناب بنت اسد تشریف لائی ہیں تو, اور یہ بھی ایک مغالطہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ درست ہو جائے. اور ہمارے ہاں یہ کہہ بھی دیا جاتا ہے عمومی طور سے کہ جی کعبے میں بت تھے, جب علی آئے تو وہ بت گر گئے. کعبے میں بت نہیں تھے. یہ بات انہوں نے وضع کی ہے اور گڑھی ہے جو اجداد پیمبر, ہم شروع سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اجداد پیمبر کی کردار کشی. اگر کعبے میں بت تھے تو کعبے کے متولی, کعبے کی چابیاں رکھنے والے تو اجداد پیمبر تھے. تو یہ صرف ابو طالب کو نہیں کہا جا رہا, یا اجداد پیمبر کو کہا جا رہا کہ اجداد پیمبر کے ہاتھوں میں چابی ہونے کے باوجود تو بت اندر کیسے آئے. اور ہمارا تو دعویٰ شروع سے یہی ہے, اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ساجدین کی پیشانیوں میں کروٹ دی ہے. تو جو غیر اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہا ہے وہ بت کہاں سے آنے دیں گے. کعبے کی منڈیر تھی, کیونکہ سردار مکہ اور بھی تھے, جو چھت ہوتی ہے کعبے کی اس کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے. تو بی بی ایک دن صدف عصمت میں امیر المومنین کعبے کے پاس سے گزریں تو یہ بت ماتھے کے بل گرے. سبحان اللہ. تو بی بی نے اپنے شکم اقدس کی طرف دیکھ کے کہا
کہ کتنا بابرکت ہے، یہ عجیب جملہ کہا، کتنا بابرکت ہے یہ آنے والا کہ ابھی دنیا میں آیا نہیں اور غیروں کے خداؤں نے اس کے سامنے سر جھکا دیے۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ غیروں کے خداؤں نے، جنہیں لوگ خدا ماننے پہ تیار ہیں، وہ تو میرے علی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو یہ علی بتائے گا کہ حقیقی خدا کون ہے۔ کعبے میں بی بی کا جانا جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آل محمد کا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا ہر شے قرآن میں موجود ہے، بے شک ان کی پوری زندگی، لیکن دیکھنے والی آنکھ بھی ہو، اور وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جو آل محمد کے نقائص نہ تلاش کرتی ہو، فضائل تلاش کرتی ہو۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سورہ مبارکہ بقرہ میں یہ ارشاد ہے، خدا بندی ہے سورہ بقرہ میں 125ویں آیت میں کہ ہم نے، کیونکہ کعبے کے معمار حضرت آدم کے ساتھ پہلی مرتبہ کعبہ نازل ہوا تھا، مگر ریکنسٹرکٹ کیا، سر نو حضرت ابراہیم نے بنایا کعبہ، تو اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل جب کعبہ، ظاہر بہت طویل گفتگو ہے، کعبہ بنا چکے تو ہم نے عہد لیا کہ تم اس کعبے کو انطہر بیتی، میرے بیت کو، میرے اس گھر کو صاف رکھو گے۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور کعبے میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہاں لوگ یہ مغالطہ کرتے ہیں کہ مسجد ہے، نہیں، بیتی، میرے گھر کو صاف رکھو گے۔ اعتکاف کی کم از کم مدت علماء سے پوچھیے 3 راتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یا زمانہ کوئی اور مثال لے آئے، ورنہ جب تک دوسری مثال نہیں آتی۔ مکتب تشیع کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ اللہ 2 نبیوں سے جاروب کشی کرا رہا ہے کعبے میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کی مدت 3 راتیں، زمانہ صرف علی سمجھ رہا ہے، نہیں، یہ خدمت مادر علی کے لیے بھی ہوئی ہے۔ اور کعبے میں گئیں، دیوار پھٹی اور بی بی اندر گئی تو لوگوں نے جناب ابو طالب کو جا کے بتایا کہ ہم نے آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، جو حرم ہے آپ کی، ان کو کعبے میں جاتے ہوئے دیکھا اور دیوار بند ہو گئی۔ تو جناب ابو طالب کے چہرے پہ پریشانی، کیونکہ جانتے ہیں وارث کعبہ ہیں، متولی کعبہ ہیں، کہ در بنائیں اس در سے نہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات لوگ سوال کرتے ہیں اکثر مجالس میں بھی، 13 رجب کو جشن میں بھی، کہ علی دروازے سے کیوں نہیں گئے؟ تو بہت خوبصورت جملہ ایک عالم نے لکھا کہ علی چونکہ خود دروازہ ہیں علم نبی کا، اور دروازے سے دروازہ نہیں جاتا، دروازہ دیوار سے ہی جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 16 کو تو باہر آئے دروازے سے ہیں اور نبی لینے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ صرف علی کا احترام نہیں، یہ جناب بنت اسد کا بھی احترام ہے۔ اور اس وقت جب کعبے میں جناب امیر کی آمد ہوئی ہے تو جناب آسیہ، جناب حوا، جناب سارہ اور جناب مریم، یہ ہستیاں آئی ہیں اور انہوں نے بی بی کو سلام کیا یہ کہہ کے کہ آپ مادر خاتم الاوصیاء اور سید الاولیاء ہیں۔ اور جب باہر آئی ہیں تو اچھا 3 دن رہیں، اب ظاہر ہے کہ کچھ کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، تو روایتیں یہ بتاتی ہیں، شیخ طوسی نے لکھا کہ کھانا آسمان سے اترتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کے گھر آئی ہیں تو اب جس کا گھر ہو وہی مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ صلہ ہے کہ اجداد پیمبر نے اللہ کے گھر آنے والوں کی مہمان نوازی کی ہے، تو اللہ نے اس کا یہ صلہ دیا ہے کہ دیکھو تمہارا بیٹا جب آئے گا ابو طالب تو ان کی مہمان نوازی ہم کریں گے، تمہاری زوجہ کی مہمان نوازی ہم کریں گے، تم ہمارے حاجیوں کو کھلاتے ہو۔ اور پھر کمال یہ کہ جب باہر آئیں تو اس وقت بی بی یہ کہتی، اور جب اندر گئی ہیں تو بھی یہ جملہ کہا ہے کہ پالنے والے کعبے سے اپنے آپ کو ایسے جا کے جوڑ لیا، مس کیا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پالنے والے میں گواہی دیتی ہوں تو معبود مطلق ہے، اور تیرے نبی جو میرے بھتیجے ہیں وہ تیرے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں اور تصدیق کرتی ہوں اپنے جد جناب ابراہیم کے کلام کی۔ کلام ابراہیم کا ہے، تصدیق مادر علی کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کعبے میں گئیں اور اس کے بعد جب باہر آئی ہیں تو عرش سے آواز آئی ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھنا۔ زمانہ اب تک اس پہ حیران ہے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے بھائی علی کی ماں سے وحی ہو رہی ہے اور وحی تو نبیوں پہ ہوتی ہے، تو جب مادر موسیٰ پہ ہو سکتی ہے تو فخر موسیٰ کی ماں پہ کیوں وحی نہیں ہو سکتی؟ آواز آئی کہ میں نے اسے اپنے جوہر کے کل سے بنایا ہے اور میں نے اپنی کل صفات کا مظہر بنایا ہے، میں علی الاعلیٰ ہوں، اس کا نام علی ابن ابی طالب رکھنا۔ تو جس کو آواز دے کہ خدا بات کر رہا ہو، اس بی بی کا کیا مقام ہوگا، اور پھر اس بی بی کا کیا مقام ہوگا کہ 2 نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھنا، کہ کوئی اعتکاف کرنے والا آئے گا۔ تو علی تو آئے ہی آئے ہیں، لیکن جناب بنت اسد جو وسیلہ بنی ہے
مولا علی کی آمد کا اس دنیا میں اس بی بی کا کیا مقام ہوگا. جب گئی ہیں اس دنیا سے تو بھی بی بی کے جو زندگی ہے وہ پورا درس عقیدہ ہے. کعبے میں آئیں تو احترام، اور بچپنے کا کئی واقعات جناب رسالت مآب کے بچپن کے ایک واقعہ جو میں چاہتا ہوں ہمارے سننے والوں تک پہنچے، اور اسی میں فضیلت علی بھی ہے اور فضیلت جناب بنت اسد بھی ہے. کہ ایک دن کم سنی کا عالم تھا، امام ہوتا ہے جس سن میں بھی ہو، لیکن مولا علی بظاہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو بی بی نے دیکھ کے کہا یا علی، اور بی بی بنی ہاشم کی، کیونکہ بی بی مادران ائمہ میں خود وہ ہیں جو خود بنی ہاشم میں تھی. تو بی بی ظاہر جناب ابو طالب بھی ہاشمی اور وہ بھی ہاشمی، اور ہم جناب ہاشم پہ گفتگو کر چکے ہیں. بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، علی کھیل رہے ہیں، تو کہا کہ میں گفتگو کر رہی ہوں علی بیٹھ جائیے. مولا علی نے بات انسنی کی، ظاہر کوئی بات بتانی تھی جس کے لیے علی نے، یہ حکمت ہوتی ہے امام کی. اور اس کے بعد پھر کہا تو ایک مرتبہ لہجے میں ذرا آواز میں بلندی آئی، تو بلند آواز سے کہا یا علی آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تو پلٹ کے، اب ظاہر ہے علی حکمت خدا اور مظاہر خدا کا صفات خدا کا مظاہر مطلق ہے. علی نے دیکھ کے کہا اماں بڑوں سے اس لہجے میں گفتگو نہیں کرتے. ایک مرتبہ ہتھیلیوں کو رکھ کے بلند ہونا شروع کیا. کیا کہا تم نے؟ بڑوں سے؟ اپنی ماں سے بڑے ہو؟ تو کہا بابا کو آنے دو، میں بابا سے کہوں گی. کہا بابا سے کیا کہنا، میں تو بابا سے بھی بڑا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب علی جیسا بچہ جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہے، سبحان اللہ، تو بیویوں نے دائیں بائیں سے، اب یہ ساری باتیں، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ اب جناب بنت اسد نہیں جانتی. اگر یہ سوال نہ کرتی تو یہ بات آج ہم تک نہ آ سکتی. تو بی بی نے سوال کیا کہ یا علی کیسے؟ اور جو دائیں بائیں بیٹھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ جو آ کے ہی بولنا شروع ہو گیا اور رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا ہے، تو یہ بچہ، اور قرآن کے نزول سے پہلے کی بات ہے، سبحان اللہ، اور توریت و زبور و انجیل پڑھی، تو جو آسمانی صحیفے سنا رہا ہے اس نے اگر کوئی جملہ کہا ہے تو بے سبب تو نہیں کہا ہوگا. کہ یہ کیسے کہا تم نے یا علی؟ کبھی بھی پوچھیے. تو جب پوچھا تو کہا کہ یہ بات آپ کی جوانی کی ہے، آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک دن دریا کے کنارے یا تالاب کے کنارے گئیں، اور وہ بہار کا مہینہ تھا اور اچانک شیر آ گیا، اور آپ کی سہیلیاں شیر کو دیکھ کے جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئیں، لیکن آپ خود چونکہ شیر کی ماں ہیں اس لیے آپ ڈٹی رہیں، اور آپ نے ایک ورد پڑھا جو بنی ہاشم کا ورد تھا. اور وہ ورد پڑھنے کے بعد اچانک غیب سے ایک سوار آیا جس نے شیر کے سر پہ تلوار ماری، اور شیر بھاگ گیا. اس سوار کے آنے سے اس نے تلوار نکال کے شیر کے سر پہ ماری تو شیر بھاگا. تو آپ نے اپنا ہار گلو بند نکالا اور اس کی طرف پھینک کے کہا کہ ہم بنی ہاشم کسی کا احسان نہیں لیتے. تو یہ گلو بند تو جاتا کہ، اور وہیں پہ چونکہ باہر کا مہینہ تھا کچھ پھول جمع کر کے گلدستہ بنایا اور اس سوار کو دیا. اب ظاہر ہے کہ بی بی کی ظاہراً حیرت میں اضافہ ہوا کہ یہ واقعہ تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میرے ماں باپ تک نہیں جانتے، یا علی تم کیسے جانتے ہو، تم اتنے کم سن ہو. جو بی بی نے بات بتانی تھی، تو علی نے ایک مرتبہ بچپنے میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ ہار نکال کے کہا اماں گن لیجئے کوئی موتی کم تو نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جو علی اپنی ماں کا مشکل کشا ہے، واہ 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 واہ، کیا بات، اس کا کیا عالم ہوگا. جب بی بی کا وہ وقت آیا تو نبی نے قبر تیار کرائی، اور جب علی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں گزر گئیں، تو یہ فرمایا کہ یا علی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ردا کا کفن دوں گا، اور ایسے میں ردا کا کفن دیا، غسل علی نے دیا، جنازہ تیار ہوا. تو جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو کاندھے بدلے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ واحد جنازہ ہے کہ گھر سے لے کر جنت البقیع میں بی بی کی قبر بنی ہے، اور گھر سے لے کر قبر تک مصطفیٰ نے جب جنازہ اٹھایا ہے تو سرکار دو عالم نے کاندھا نہیں بدلا، اور بی بی کے فضائل پڑھتے چلے اور کہتے چلے کہ یہ وہ بی بی ہے جس نے میرا ماں کی طرح خیال کیا، اپنے بچوں پہ مجھے فوقیت دی. اور جب قبر کا وقت آیا تو یہ عجیب جملے ہیں اس بی بی کی عظمت کے کہ رسول نے ایک مرتبہ جنازہ رکھا، قبر درست ہوئی اور قبر میں جا کے لیٹے، اور زمین کو تھپک کے کہا میں تجھے وصیت کرتا ہوں خیال رکھنا میری ماں آ رہی ہے. اور ایک مرتبہ جب قبر بند ہو گئی، جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب قبر بند ہو چکی، نبی پلٹے اور 3-4 قدم پلٹنے کے بعد نبی واپس قبر کی طرف آئے اور کہا ابنوں کے کہہ دیجئے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا. تو جناب ابو ذر نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ عمل تو آپ نے پہلے کسی کے لیے نہیں کہا. تو کہا یہ کیا کہا ہے آپ نے، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، نہ جعفر نہ عقیل، علی 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 علی. تو رسول نے کہا کہ بی بی سے سوال کیا جا رہا ہے
کہ آپ کا رب کون؟ تو کہا اللہ. آپ کا دین کیا؟ کہا اسلام. آپ کا قبلہ کیا؟ کہا کعبہ. کہا آپ کا رسول کون؟ تو میرا نام لیا. جب یہ بات آئی کہ آپ کا امام اور ولی کون، تو بی بی کو حیا آ رہی تھی کہ اپنے ہی بیٹے کا نام لیں. تو میں نے پلٹ کے کہا اماں گھبرائیے نہیں، کہہ دیجئے میرا بیٹا علی، میرا بیٹا علی، میرا بیٹا علی. اور اس کے بعد بہت دیر تک اپنی ماں کی قبر پر سر رکھ کے نبی اور علی نے گریہ کیا. یہ ایسی منزل ہے. میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ نبی جو علی کی ماں کا، اپنی ماں کا جنازہ اس شان سے اٹھا رہا ہے، اس پر کیا گزری ہوگی جب مدینے میں اسی کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہوگا، اور وہ بیٹی جو کہتی گئی ہوگی سبت علیہ، بابا میرے بعد، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے کہ اگر پہاڑوں پہ پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اگر روشن دنوں پہ پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.